کہ وہ شخص اللہ رب العزت
العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضامندی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے رزق کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، جسے اللہ نے یہ طاقت دی ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہ حج نہ کرے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے، جب غربت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، اے اللہ امت حضرات کی حاضری نصیب فرما، حج کی کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرما۔ لیکن جب یہ انسانی فطرت ہے، جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو پھر اپنے آنکھوں پر وہ پٹی باندھ دیتا ہے اور اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت فرمایا اور جس کا حج حج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، پھر جائے تو حج کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حاجی حج کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حاجی کے حج کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ عمرہ جو ہے، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے عمرہ کرنے والے کا۔ لیکن جو شخص حج کرتا ہے تو فرمایا کہ حاجی کے حج کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عمرہ کرنے والے کا حکم ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس طرح پاک ہوتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا، آج اس کی پیدائش کی ہے۔ تو فطری طور پر انسان کے دل میں جذبہ محبت پایا جاتا ہے، جو محبت کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ مال سے محبت کرتا ہے، کسی کے دل میں اولاد کا پیار ہے، کسی کو زمین سے پیار ہوتا ہے، کسی کو جائیداد سے پیار ہوتا ہے، کسی کو انسان سے پیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جنون کی حد تک جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال خوش بخت وہ مومن مسلمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ عطا فرماتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کے خانے کعبے کو طواف کرنے کی وہ محبت رکھتا ہے، وہ خواہش رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو دنیا بھر کے تمام مال و زیر کو، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیں گے۔ دنیا والے مال سے پیار کرتے ہیں، کرتے جائیں، انسان سے پیار کرتے جائیں، مال و زر سے، اولاد سے پیار کرتے ہیں، جائیداد سے پیار کرتے ہیں، کرتے جائیں، لیکن محمد کے غلام کا یہ عالم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد کے غلام کی غلامی کے دروازے کے اندر اگر ایک مرتبہ ہماری حاضری ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت فرما دے، زیارت ہمیں عطا فرما دے۔ اب یہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے، جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو مومن بنتا ہے، مسلمان عاقل بالغ، جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اسے یہ طاقت دی، صدق دی کہ وہ سفر کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے۔ اگر وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتا ہے، اگر
تو سامعین محترم، میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا، جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے اور موجب ہدایت ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، وہ قرآن خود بھی فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو خانہ کعبہ کی کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ ایک غور فکر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب اقتدار بناتا ہے اور پھر وہ سفر کو جاتا ہے حج کرنے کے لیے، لیکن جب حج سے واپس آتا ہے تو حاجی تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ جتنی نمازیں اس نے حج کرنے کے درمیان پڑھی تھی وہ پڑھی تھی، جب واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو پھر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا طواف، ایسا حج جو ہے کس کام کا رہا؟ کعبہ کا طواف حج کرنا تو بندے کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر اس کو غور فکر کرے کہ پھر اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ہدایت نہیں دی۔ اور پھر فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، فرمایا کہ وہ مکہ معظمہ ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ اب اس شہر کے اندر بے پناہ برکتیں ہیں، اس شہر کے اندر بے پناہ برکتیں ہیں، اور اس شہر کی ایسی برکتیں ہیں، اس شہر کی ایسی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس شہر کی قسم اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ آیت مقدسہ مکی ہے، یہ آیت مقدسہ مکیہ ہے۔ تو پھر ترجمہ یوں ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکے کی شہر کی قسم عرض کیا گیا کہ اے اللہ، تو نے اس مقدس شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اے اللہ، کیا اس شہر کی قسم تو نے اس لیے اٹھائی، اس لیے اٹھائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، یا اس میں حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، یا اس میں مقام ابراہیم ہے، یا آب زمزم کا کنواں ہے، یا صفا مروا کی پہاڑیاں ہیں، عرفات و مزدلفہ ہے، ایسے مقدس مقامات ہیں، میدان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا، مجھے اے محمود شہر مکہ کی قسم، اور یہ قسم میں نے اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ اس میں میرا گھر مقدس گھر بیت اللہ ہے، بلکہ میں نے اس لیے اس کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر میں اے محبوب تم تشریف فرما ہو۔ اس شہر کی قسم میں نے اس لیے اٹھائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر پہ تم تشریف فرما ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس شہر کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروا کی پہاڑیاں ہیں، آب زمزم کا کنواں ہے، عرفات کا میدان ہے، یہ تمام برکت والے مقامات ہیں، یہ برکت والی نشانیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اس شہر کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ مقام ابراہیم ہے، وہ حجر اسود ہے، میدان عرفات ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، یہ ایسے مقامات ہیں۔ تو ایسے مقامات کی اللہ رب العزت قسم نہیں اٹھاتا، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم وانت حل بہذا البلد، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر میں تم تشریف فرما ہو۔
تو جس شہر کے اندر حضور تشریف فرما ہو اس شہر کی خدا قسمیں اٹھا کر اس شہر کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے، تو جس شہر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس شہر کی قسم خدا اٹھاتا ہے قرآن کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ خود مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی زمین میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھپا ہے، مکے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھپا ہے، مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھپا ہے۔ کسی نے کہا کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، ہر شخص چومتا ہے جا کر، تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ اے عمر تم اس جنتی پتھر کو کیوں چومتے ہو، کیا یہ جنتی پتھر ہے اس لیے؟ کہا کہ میں اس جنتی پتھر کو اس لیے نہیں چومتا کہ یہ جنتی پتھر ہے، بلکہ میں اس جنتی پتھر کو میں اس لیے چومتا ہوں کیونکہ اس پتھر پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے ہیں، تو گویا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگ جائیں صحابی اس پتھر کو اس لیے چومتا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کے لب مبارک لگے ہیں، اور اگر ہم نام محمد پر انگوٹھے کو چوم لیں تو کیسی بات ہے، نام محمد پر ہم اگر انگوٹھے کو چوم لیں تو یہ کیسی عظیم بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر کے اندر لگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، کیونکہ اس شہر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ معظمہ ہے، وہ کعبہ اللہ ہے، اور قربان جاؤں شہر مکہ پر کہ ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین پر جہاں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بیت اللہ شریف بنایا، اور صدقے جاؤں اس نور مبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا گیا، کہ جن کے نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا نور، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلے گھر وہ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ مقام ہے اور بیت اللہ کا یہ مقام ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم اٹھائی کیونکہ اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا جب حج کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو پھر وہ گناہوں سے بخشا ہوا آتا ہے، گناہوں سے بخشا ہوا آتا ہے۔ تو جب حاجی حج کر کر واپس آئے تو جا کر اسے مسافر کیا کرو، اسے مسافر کیا کرو، اسے گلے لگایا کرو، اسے گلے لگایا کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر جا کر اسے مسافر کرو، اسے گلے لگاؤ اور اسے دعائیں کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے کہ جو بندہ چل کر سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ حج کرنے والے کی فضیلت ہے، اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے کہ جسے اللہ کی عزت نے صاحب استطاعت بنایا۔
جس کے اندر یہ شکت موجود ہے کہ اس سفر کی وہ یہ گنجائش رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے مال سے حصہ نکال کر سفر کرے، وہ پھر تو کعبہ اللہ کا طواف کرے، حج کرے، تو یہ صاحب استطاعت پر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدسہ ہے من نظر إلى الكعبة ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا كيوم ولدته أمه۔ نزهۃ المجالس کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان اور تصدیق قلبی سے کعبہ اللہ کی طرف نظر کرتا ہے، اپنی نظروں کو کعبہ اللہ کی طرف کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم، کہ جس نے حج کیا اور پیش کلام اور گناہ نہیں کیا، جب وہ واپس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا پاک کر دے گا، اتنا پاک کر دے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا، اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن حج کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، حج کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ بندے کے اندر خلوص نیت رضا الہی ہونی چاہیے، دل کے اندر رضا الہی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، تو پھر ان کا حج اور عمرہ اس طرح لے جاتا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کسی پہاڑ شہر کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر سے خلوص نیت رضا الہی نکل چکی ہے۔ دل کے اندر آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ تسلسل کے ساتھ یہ معاملات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، بھلے وہ اپنے لیے ہو یا کسی پائے کے لیے ہو، ہم اس عمل کو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اس عمل کو لوگوں کے لیے دکھاتے ہیں۔ آج نمازی نماز پڑھتا ہے، وہ کس لیے نماز پڑھتا ہے؟ بتانے کے لیے کہ میں سب سے بڑا نمازی ہوں، میں سب سے بڑا نمازی ہوں۔ جو پچھلے زندگی کے معاملات گزرے اس کو چھوڑ دیا اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگ گئے۔ اس طرح سے کسی نے زکات ادا کی، زکات اس نیت سے دی کہ وہ رضا الہی کے لیے تھی، تو پھر وہ زکات اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں زکات دوں گا اور لوگ مجھے جیسے چندہ لانا، لوگ مجھے معذور والا سمجھیں گے، میں غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، لوگ سمجھیں گے۔ اس طرح سے اگر اس نے کسی غریب کی مدد کری تو ایسا عمل مومن بندے کے منہ پہ مار دیا جاتا۔ اس طرح سے عمرہ، حج، وہ بھی اس طرح سے آج ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ تسلسل کے ساتھ یہ پیدا ہو گیا معاملہ کہ جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں۔ ارے جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا، تو نماز کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو تو اپنا دنیا داری سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو اور خدا کی بارگاہ کے اندر اپنے دل کو منور کر دو، اپنے دل کو توجہ کر دو کہ ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، کہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ بندہ یا خدا کو دیکھ رہا ہے یا بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا بندے کو دیکھ رہا ہے، جب جا کر بندے کی وہ نماز قبول ہوگی۔ ارے یہ نماز کے بارے میں حکم ہے، ارے وہ کعبۃ اللہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، کہ جس مقام پر بندہ جب جاتا ہے فرشتے ملائکہ بھی اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب بندہ دنیا کو نہ چھوڑے گا تو کس وقت چھوڑے گا دنیا کو؟ اس وقت بھی دنیا کو نہ چھوڑے گا
جو لباس ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے طواف حج کا طواف کرنے کا، ہم احرام باندھتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے یوں سمجھ لے کہ اس نے کفن کو پہن لیا، اس نے کفن کو پہن لیا، آدھا بدن ڈھک دیا، آدھا بدن جو ہے وہ دکھ رہا ہے. لیکن بندے جب اس کعبۃ اللہ کی طواف کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ سیلفیاں لے لے کر اپنے جو ہے رشتہ داروں کو دکھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ اتنا خرچہ کر کے آئے اور پھر یہ معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد الگ سے ایک جیب پاکٹ رکھی جاتی ہے کہ وہاں سے پھر شاپنگ کر کے آتے ہیں، وہاں سے شاپنگ کر کے آتے ہیں. جب بندہ وہاں سے آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیگ میں کیا ہے، بندہ یہ دیکھے کہ اس کے عمل پلے کے اندر کیا پڑا ہے، اس کے پلے میں کیا پڑا ہے. ارے یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جو ایک مرتبہ نظر کی، ایک مرتبہ رضا الہی کی نظر سے کعبۃ اللہ کی ایک مرتبہ نظر سے دیکھ لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. ایک عیسائی کا واقعہ ہے، وقت بڑا کم ہے. ایک قافلے کے ساتھ نکلا، وہاں سے جب آگے چلا تو لوگوں نے روک دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ. لیکن جب جس شخص کے ساتھ وہ چلتا ہے، جب آگے دیکھتا ہے کہ وہ عیسائی بھی وہاں موجود ہے، تو کہا کہ اے عبد المسیح تم یہاں پہ موجود ہو؟ کہا کہ میرے ساتھ جو معاملات راستے میں ہوئے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا. کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے دل اور دماغ کے سکون کے لیے میں اللہ کے مبارک چین کو پانے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب دل میں یہ تصور پیدا ہوا تم یہاں مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ایک قافلے کے ساتھ میں روانہ ہوا، اللہ نے میرے دل کو بدل دیا اور میں نے رضا الہی کی خاطر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی، اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف حج کرنے کے لیے. باپ جو ہے ایک صوفی ہے جو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ایک نیک انسان ہے. نیک، ظاہر سی بات ہے ایک نیک شخص کا بیٹا نیک ہی ہوگا. جب باپ نکلتا ہے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تو بیٹا پوچھتا ہے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں. جب خانہ کعبہ کا طواف دونوں باپ بیٹے مل کر کرتے ہیں، ارے اس خانہ کعبہ کا طواف دونوں باپ بیٹے مل کر چکر لگا کر کرتے ہیں، لیکن باپ وہیں پر رہ جاتا ہے، بیٹے کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. بڑے تعجب کے ساتھ باپ دیکھتا ہے، غیب سے نگاہ آئی، اے بندے تو آیا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے تجھے کعبہ دکھا دیا، اور یہ بندہ آیا تھا کعبہ والے کو دیکھنے کے لیے، اللہ والے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے تجھے کعبے سے ملا دیا اور اس نے تجھے خدا سے ملا دیا. تو جب بندہ جس نیت سے جاتا ہے اس کا عمل اسی نیت سے لکھا جاتا ہے، اسے اسی مطابق اس کا ثواب ملتا ہے. آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں. کعبے پر ایک مرتبہ ہمارے پاس تصویر نظر آتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ بندے کیسے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی، چکر لگاتے ہوئے بھی اپنے موبائلوں کو آن کر لیتے ہیں. ارے بندے اس مقام پر بھی تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا تو کہاں چھوڑے گا؟ اس مقام پر دنیا کو نہیں چھوڑے گا تو کہاں چھوڑے گا؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 ملائکہ فرشتے یہاں پر آ کر طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ کر طواف کر کے چلے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے. یہ وہ جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ کعبے پر نظر پڑی اور خلوص رضا الہی کی خاطر اس نے خلوص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آیا ہوں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے.
اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ جو خلوص نیت کے ساتھ اس کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، روز قیامت کعبہ کی دیواریں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔